الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام اب کنویں میں ہیں، تنہا ہے. یہ کنواں جو واقع تھا وہ کنعان کی سرزمین پہ واقع تھا، جو مصر کا راستہ تھا، شہراہ مصر تھا. یہ تو ایک قافلہ جو ہے مدین سے یا ملک شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے اس کنویں کے قریب جو ہے پڑاؤ ڈالا. اس قافلے کا سردار جو ہے مالک بن دعران تھا، یا مالک بن زعران اس کا نام تھا. جب یہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو مالک بن دعران اور قافلے والوں نے یہ کہا کہ جاؤ کنویں سے پانی لے کے آؤ. یہ مالک بن دعران کون ہے؟ یہ مالک بن دعران وہ ہے جس نے 50 سال پہلے اس نے خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ دیکھا تھا اس نے کہ کنعان کی سرزمین سے، جنگلی سرزمین سے ایک سورج نکل کے آیا ہے اور اس کی آستین میں گھس گیا ہے. تو اس نے اس سورج کو باہر نکالا اور اپنے سامنے رکھا، تو وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے موتیوں کی برسات ہو رہی ہے اور وہ موتیوں کو چن رہا ہے. یہ خواب اس نے اس زمانے کے جو خواب کی تعبیر بتانے والے عالم تھے ان سے پوچھا، تو انہوں نے خواب کی یہ تعبیر بتائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کنعان کے سرزمین سے گزرو گے، وہاں پہ تم کو ایک غلام ملے گا بچے کی شکل میں تم کو ایک غلام ملے گا، اس وقت سے تمہاری قسمت بدلنے والی ہوگی. یہ اس نے جو ہے خواب کی تعبیر بتائی تھی. اب یہ اسی فراق میں تھا اور 50 سال گزر گئے تھے، یہ میرے خواب کی تعبیر کب پوری ہوتی ہے؟ تو اس نے پڑاؤ جب ڈالا تو اس کے غلام کو بھی اس نے بھیجا کہ جاؤ وہاں سے جو ہے وہ کنویں سے پانی نکال کے لے کے آؤ. اور اس کنویں کا اس وقت منظر کیا تھا؟ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی انسیت کے لیے، ان کے دل کو بہلانے کے لیے جنت سے غلمان کو، یعنی جو جنتیوں کے خادم ہوں گے، ان کو کنویں میں اتار دیا تھا. وہ غلمان حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ ذکر سے ان کو انسیت حاصل ہوتی تھی اور ان کو بھوک اور پیاس کی شدت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی. اور اس کنویں کا معاملہ یہ تھا کہ اس کنویں کے ارد گرد فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو دور سے دیکھنے میں پرندوں کی طرح دکھائی دیتی تھی. یہی وجہ ہوئی کہ جیسے ہی قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو جو قافلے کے جانور تھے، جانوروں کو تو سب دکھائی دیتا ہے، وہ سب سمجھتے ہیں، انسانوں سے زیادہ ان کے اندر دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے. سب جانوروں نے اپنا بوجھ زمین پہ ڈال دیا اور دوڑتے ہوئے کنویں کے پاس گئے برکت حاصل کرنے کے لیے. قافلے والے یہ سمجھ رہے تھے یہ جانور بہت پیاسے ہیں، اس لیے کنویں کی طرف بھاگ رہے، لیکن معاملہ کچھ اور تھا. الغرض یہ کہ ایک غلام نے جو ہے اپنا ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا. جب ڈول کھینچ رہا ہے تو اس کو بہت وزنی معلوم ہو رہا ہے. اور معاملہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھا 3 دن گزر گئے ہیں، شاید میرے بھائیوں کو مجھ پر رحم آ گیا، اس لیے انہوں نے ڈول ڈالا ہے اور وہ اس پر بیٹھ گئے ڈول میں. اب یہ ڈول کھینچ رہا ہے، کھینچتے کھینچتے جب اس نے ڈول کو نکالا، اس کے سامنے ایک عجیب منظر
سورج کے جیسا چمکتا ہوا ایک غلام ہے، ایک چھوٹا سا کیا ہے، بچہ ہے۔ اب وہ حیرت میں ہے اور خوشی کے مارے ملی جلی کیفیت میں اس نے آواز نکالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کا تذکرہ فرمایا کہ کیا آواز اس نے نکالی؟ قال یا بشرا ھذا غلام، ارے قافلے والوں سنو، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، یہ تو غلام ہے۔ پانی کے بجائے جو ہے ایک خوبصورت غلام نکل گیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، مالک بن دعران جو تھا اس کا ایک غلام تھا، اس نے اپنے غلام کو خواب بتایا تھا اور خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی، اور اس سے کہا تھا کہ جب وہ غلام میرے ہاتھ آ جائے گا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، اور آزاد ہی نہیں کروں گا بلکہ تم کو مال و دولت سے بھی نوازوں گا، بس اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی بچی کی شادی بھی تم سے کرا دوں گا۔ تو وہ جو ڈول نکالنے والا تھا اس نے اس غلام کو آواز لگائی، اس کا نام بشرا تھا، کہنے لگا یا بشرا، اے بشرا، یعنی تیرے لیے خوشخبری ہے اے بشرا غلام کہ تو اب آزاد ہونے والا ہے۔ الغرض یہ کہ جب اس نے جو ہے ڈول سے نکالا حضرت یوسف علیہ السلام کو، سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے حیران شزدر ہے، اتنا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ، کیا خوبصورت بچہ ہے یہ، کہنے لگے یہ تو بہت ہی خوبصورت بچہ ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گاہے بگاہے جو ہے کنویں کے پاس آتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، جائزہ لیا کرتے تھے، اور جب یہ لوگ جمع ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دور سے یہ منظر جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ جیسے ہی لوگ جمع ہوئے یہ لوگ آئے، کہنے لگے کہ یہ غلام ہمارا ہے، یہ غلام کیا ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو مالک بن دعران نے کہا یہ غلام تمہارا ہے، یہ کیا یہ بچہ غلام ہے، کیا یہ تمہارا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کہ ہاں یہ ہمارا غلام ہے، اور ادھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جیسا کہتے ہیں ویسا کرو، ورنہ ہم تم کو ان سے لے لیں گے اور ان کے جانے کے بعد تم کو قتل کر دیں گے، اس لیے جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کہو کہ تم ہمارے غلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا غلام ہے۔ تو مالک بن دعران جو قافلے کا سردار تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا تم ان کے غلام ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے توریے کے طور پہ ایک جواب عنایت فرمایا۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ بات سچی ہو، بات کہنے والا سچی بات کہہ رہا ہو لیکن سمجھنے والا اس کو غلط سمجھ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ یہ عند الحاجت، وقت ضرورت، شریعت میں اس کی اجازت ہے، ہمیشہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جواب عنایت فرمایا کہ یہ میرے صاحب ہیں اور میں ایک غلام ہوں، یہ میرے صاحب ہیں اور میں ایک غلام ہوں۔ صاحب مانے ساتھی، آپ فرما رہے تھے کہ یہ میرے ساتھی ہے اور میں ایک غلام ہوں، عبد ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا عبد ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں اور یہ میرے ساتھی ہے۔ لیکن قافلے کے جو سردار تھا اس نے کیا سمجھا کہ ہاں یہ واقعی کیا ہے، غلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس غلام کو میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائیوں نے، ہم تم کو اس غلام کو بیچتے ہیں، قیمت کیا ہوگی؟ اب یہ کشمکش کے شکار ہو گئے کہ کیا قیمت لگائے، حیران و پریشان ہیں۔ تو مالک بن دعران ذرا ہوشیار آدمی تھا، کہنے لگا دیکھو میرے پاس صرف 32 کھوٹے چاندی کے درہم ہے، میرے پاس کیا ہے، 32 صرف چاندی کے درہم ہے، وہ بھی کون سے ہیں، کھوٹے ہیں، کھرے نہیں ہیں۔ اگر تم ان 32 چاندی کے درہموں میں اس غلام کو بیچنا چاہو تو بیچ سکتے ہو۔ اب یہ لوگ تھے مجبور، انہوں نے سوچا بھائیوں نے ہم کو تو بیچنا ہی ہے کیونکہ ہم تو واپس گھر پہ لے جا نہیں سکتے، نہیں تو یہ تو اپنے گلے میں جو ہے معاملہ پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 32 درہم میں ان کو بیچتے ہیں۔ لیکن اس وقت مالک بن دعران کے پاس 4 لاکھ سونے کے سکے تھے، 4 لاکھ سونے کے سکے تھے۔ اگر بولی زیادہ لگتی تو 4 لاکھ دینار حاصل کر سکتے تھے، لیکن 32 درہم یعنی سونے چاندی کے سکے وہ بھی کیا تھے، کھوٹے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک بن دعران کے ہاتھوں 32 چاندی کے سکوں کے عوض جو ہے وہ بیچ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے آگے ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مالک بن دعران نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا
اور قیمتی پونجی سمجھ کے ان کو چھپا لیا۔ فیصلہ جو ہے یہ ہوا، جب لین دین ہوئی تو قیمتی پونجی سمجھ کے، یہ بڑا قیمتی غلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے جو ہے وہ چھپا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھپے اور ظاہر چیز کو جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک بن دعران نے لیا، تو جب بیچا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، 3 باتیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی کہ ہم تو تمہارے ہاتھ بیچ رہے ہیں، لیکن اس غلام میں 3 عیب ہے، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک عیب یہ ہے کہ یہ غلام جو ہے یہ چور ہے، دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے، اور تیسرا عیب یہ ہے کہ یہ غلام بھگوڑا ہے، یعنی بھاگنے والا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے 3 عیب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیے۔ اب ان کا کیا راز تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ان میں کیا تھی، کیوں ذہن میں آئی ان کی یہ بات، کیوں انہوں نے ایسا کیا، ان کا ذکر جو ہے آئندہ درسوں میں آئے گا۔ الغرض یہ کہ سودا ہوا، انہوں نے لیا ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔